کیا شان ہے اللہ کی، کیا اللہ کی شان آتی ہے واقعی. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. کوئی اللہ کو ضرورت نہیں تمہاری قربانیوں کی اور تمہارے عمل کی. کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو. اللہ نے جنت بنائی ہے، تم قیمت دے رہے ہو. اور جو بھی کوشش کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، اس کا فائدہ، اس کا پھل وہی پائے گا. حق اور باطل کی کشمکش میں تو ایمان کی پختگی بہت ضروری ہے، اور حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے تو ایمان پختہ ہوتا ہے. جو مشکل حالات میں ثابت قدم رہ جائے، ٹس سے مس نہ ہو اللہ کی مرضی سے، یہ اس کی اپنی جان کے ساتھ اس کی بھلائی ہے. اللہ پر کوئی احسان نہیں. اور جہاد وہی کرے گا جو کمپرومائز نہیں کرے گا. کمپرومائز جو کر لے گا ہر وقت پیچھے ہٹ جائے گا، ہر وقت ایک قدم پیچھے ہٹ کے وہ دوسروں کو اکوموڈیٹ کرے گا. اس کے لیے کیا اسٹرگل ہے، اس کے لیے کیا کلیش ہے. اور کفر انتہائی ایمبیشس ہے. یاد رکھیے، کفر تو ساری زندگی کو گھیرنا چاہتا ہے. آپ اس کو جگہ دیتی جائیں، آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں، ایک قدم پیچھے ہٹیں، اور کمپرومائز اور کمپرومائز ہوتا چلا جائے گا. اور جو کمپرومائز کرے گا اس کے لیے زندگی میں کبھی جہاد کا مرحلہ نہیں آئے گا، اور اس کو اذیت ہوگی ضرور. اس کو پتہ ہے کہ مجھ کو جہاد کرنا چاہیے، اس وقت مجھے سٹینڈ لینا چاہیے تھا، میں نہیں سٹینڈ لے رہا. تکلیف ہوگی اس کو، اس کا ضمیر اس کو چٹکی لے گا اندر سے. اس کا ایمان اس کو شرم دلائے گا کہ یہ تمہارا ایمان ہے، کیوں تم کمپرومائز کرتے ہو اس موقع پر؟ تم کو پتہ ہے نا یہ سٹینڈ لینے کا ٹائم ہے، کیوں نہیں سٹینڈ لے رہے؟ تو پھر کہتے ہیں ہم نے بڑا صبر کیا، لوگوں نے اتنا غلط کیا شادی میں، ہم نے پھر بھی بڑا صبر کیا. کوئی ویلیو نہیں صبر کی. کیوں صبر کیا؟ بہتر تھا کہ جمے رہتے اپنی جگہ پر، پھر صبر کرتے تو بڑا اللہ کے اعلیٰ مقام حاصل ہوتا. تو صبر کا موقع آئے اور صبر کر جائے انسان، اور جہاد کے ساتھ صبر کرے، جہاد کر کے صبر کرے تو الحمدللہ بڑی بات ہے. تو ہر وقت کا کمپرومائز اچھا نہیں ہوتا. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کتنے عرصے سے کمپرومائز کر رہی ہوں. شروع کی بات ہوتی ہے 6 مہینے، 3 مہینے، سال. انسان کو جب ہوا ہوتا ہے دین میں آئے ہوئے تو چلو انسان تھوڑا کمزور ہوتا ہے، کمپرومائز کرتا رہتا ہے. لیکن 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال اب تک کمپرومائز چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کمپرومائز کو لائف سٹائل بنا لیا. اور یہ منافق کی شان ہے کمپرومائز کرنا. بہت اچھا سمجھتا ہے کمپرومائز کرنے کو. تو فرمایا کہ جو جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور کرنا چاہیے. اللہ پر احسان کوئی نہیں. جو مشکل حالات میں ثابت قدم رہ گیا، اپنی جان کے ساتھ بھلائی کی، یہ تو اللہ کا بڑا احسان کہ اللہ نے موقع دیا تم کو. اللہ غنی ہے، تم نہیں آؤ گے، تم کام کرنا نہیں چاہو گے، اللہ اپنے دین کا کام کسی اور سے لے لے گا. تم اپنی زندگی کو بیلنس نہیں کر سکتے، تمہاری اپنی کمی کوتاہی، تمہاری اپنی کاہلی ہے، تم نہیں کرنا چاہتے اللہ کے دین کا کام، جاؤ گھر جا کر بیٹھ جاؤ، عافیت کی زندگی میں لوٹ جاؤ. یہ مت سمجھنا کہ تم چلے جاؤ گے تو دین کی عمارت ساری کی ساری گر پڑے گی، یہ سارا کام سٹینڈ سٹل پر آ جائے گا. اللہ کسی اور سے اپنا کام لے لے گا. اللہ کی فوجوں میں کوئی کمی نہیں. قرآن میں آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ. اللہ ہی جانتا ہے کیا کچھ اس کی فوجیں ہیں. جب لوگوں نے اللہ کے نبی کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا، اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کے جالے سے اپنے نبی کی مدد فرمائی. غار حرا کے دہانے پر ایک مکڑی نے جالا بنا دیا، کافی ہو گیا. پرندے نے آ کر 2 انڈے دے دیے. کفار کے مقابلے میں وہ 2 انڈے اور ایک مکڑی کا جالا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پودا، ایک بش اگ گیا تھا وہاں پر جس کے اندر تھوڑے تھوڑے پھول تھے. ان چیزوں سے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی. ہزارہ فوجوں کی اللہ کو ضرورت نہیں. تم جا کے گھر بیٹھ جاؤ، اللہ کسی اور کو لے آئے گا. تم نے اپنا نقصان کیا، اپنے ماؤں پہ کلاڑی ماری، تم لوٹے. ویکنسی تھی، امپلائمنٹ ملی تھی، تم نے لات ماری اپنی روزی کے اوپر، سزا تم کو خود ہی مل جائے گی، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا.
تو فرمایا کہ جو کرتا ہے محنت مشقت اپنے لیے کرتا ہے، سب کے سامنے رونا نہ روئے، اس کا ہائے واویلا نہ مچائے، اور قربانیاں جو دے رہے ہیں وہ بھی الرٹ ہو جائیں کہ وہ اپنی ہی جنت کما رہے ہیں۔ دنیا میں ایک چھوٹا سا فلیٹ، ایک گھر لینا ہوتا ہے، اس کی قسطیں دیتے ہیں نا، پیسہ جمع کرتے ہیں، پیسہ جوڑتے ہیں کہ نہیں جوڑتے، اور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں۔ یہ بڑے سلیقے کی، عقل مندی کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ روزمرہ کے خرچ میں کمی کر کے انہوں نے پیسہ جمع کیا اور اب کتنا اچھا گھر بنا لیا۔ تو یہ تو اپنی تھوڑی سی دنیا میں کمی کر کے اگر تم جنت کا گھر بنا رہے ہو تو کون رہے گا اس کے اندر؟ اللہ کو تھوڑی چاہیے گھر، تم ہی تو رہو گے۔ تو قربانیاں دے کر ہوشیار رہو کہ کہیں دل میں کوئی فخر کا احساس نہ پیدا ہو جائے، خیال آ جائے کہ آئی ایم انڈسپینسیبل، ہم تو 5 سال سے کام کر رہے ہیں، ہم تو 10 سال سے کام کر رہے ہیں۔ تو کس کے لیے کر رہے ہو؟ کس کے سر پہ احسان ہے؟ اپنے لیے کرتے ہو؟ یہ کہنا کہ ہم 10 سال سے دین کا کام کر رہے ہیں، ہم 15 سال سے دین کا کام کر رہے ہیں، یہ فخر ہے۔ پہلے عجب آیا ہوگا دل میں کہ واہ کیا شان ہے میری، میرے خاندان میں تو کوئی عورت کچھ نہیں کر رہی، میں کیسی نرالی واحد نکلی ہوں۔ جب یہ اتنا عجب آیا دل کے اندر، اور شیطان نے اس عجب کو اور بھڑکایا کہ جو خرابیاں تمہاری زندگی میں آئی ہیں وہ دین کا کام کرنے کی وجہ سے آئی ہیں، تم گھر میں بیٹھی رہتی سب بہت اچھا چلتا۔ شیطان تو اور پٹیاں پڑھاتا ہے نا الٹی آ کر، نہ بچوں کو پرابلم ہوتا، نہ فلاں چیز گھر سے چوری ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، میاں بھی اتنے خوش رہتے اگر تم نہ نکلتی۔ اب پچھتاوا شروع کہ نہ حق نکلی، بیٹھی رہتی گھر کے اندر، اور اب یہ احساس کہ دیکھو میں اتنا کام کر چکی۔ تو جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر عجب آتا ہے، تو زبان سے پھر فخر کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو اس رویے کے بارے میں ہوشیار کیا گیا ہے کہ اگر تم نے کوئی کام کیا تو اگر تمہارے دل میں اس پر فخر پیدا ہوا، سب پر پانی پھر جائے گا۔ ذرا بھی کسی کے دل میں یہ احساس نہ پیدا ہو کہ میں نے قربانیاں دیں۔ اگر ایسا ہوا تو چلو کافروں کی چال سے بچ گئے، لیکن شیطان کے جال میں پھنس گئے۔ شیطان بھی ہے بڑا چالاک، اس سے بڑا سائیکائٹرسٹ شاید ہی کوئی ہو۔ ایسی سائیکالوجی سمجھتا ہے انسان کی، کسی کو زہر دے کر مارتا ہے، کسی کو گڑ دے کر مارتا ہے، کبھی بزدلی سکھاتا ہے کہ پسپائی اختیار کرو، دنیا والوں کے سامنے سرنڈر کر جاؤ، کمپرومائز کر لو، کبھی دل میں تکبر پیدا کرواتا ہے، خود پسندی اور اکڑ آنے لگتی ہے، اپنے آپ کو انسان کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ واہ کتنا کام کیا۔ کیا جان مشکل میں ہے نا انسان کی، دیکھا جائے تو ادھر سے نکلتے ہیں ادھر پھنستے ہیں، ادھر سے نکلتے ہیں ادھر پھنستے ہیں۔ تو صراط مستقیم تو ہے ہی پل صراط، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ اس کا حق ادا کرو، اس کا حق چھٹتا ہے، لوگوں کا حق ادا کرو، اللہ کا چھٹنے لگتا ہے، اللہ کا حق ادا کرنے نکلو، لوگوں کے چھٹنے لگتے ہیں۔ تو انسان کیا کرے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے آگے اپنا سر رکھ دے بس سجدے کے اندر کہ اللہ تو مدد کر، میں نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں بیلنس ہوتا، بس اللہ تو سنبھال لے۔ یہ ہے نا توکل اللہ کے اوپر کہ اللہ بس میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں، میرے بس کا نہیں۔ اللہم ان رحمتک ارجو، اللہ تیری رحمت کی میں تو امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ مجھ کو میرے نفس کے حوالے مت کر پلک جھپکنے کی دیر بھی۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اللہ تو میرے سارے کام بنا دے۔ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں، اس دعا کے علاوہ ہماری پناہ گاہ تو کچھ اور ہے ہی نہیں کہ اپنے رب سے ہم دعا کریں۔ تو لہٰذا کسی وقت انسان ریلیکس نہ ہو، کسی وقت انسان جو ہے وہ ریلیکس ہو کر نہ بیٹھے، ہر وقت کا جہاد ہے، ہر وقت الرٹ رہنا ہے۔ اور جو الرٹ نہیں رہتے، متقی نہیں رہتے، بچنے کی کوشش نہیں کرتے، جو چوکنے نہیں رہتے، وہ یا نفس کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، یا معاشرے کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، یا شیطان کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، جیفری لینگ ہیں، ریورٹڈ مسلمز ہی ہیں، چونکہ ان کی اپنی زندگی بڑی زبردست جہاد سے گزری ہوتی ہے نا، ایک مختلف ماحول میں آنکھ کھولی ہوتی ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنا جانا پہچانا کلچر چھوڑا ہوتا ہے، اپنا دین چھوڑا ہوتا ہے، عقائد چھوڑے ہوتے ہیں، پسند ناپسند ہر چیز کے لیے انہوں نے زبردست جہاد کیا ہوتا ہے۔
تو جو ریورٹڈ مسلمز ہیں یہ جس طرح جہاد کے بارے میں لکھتے ہیں وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، جو شاید میں اور آپ جو کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، آبا و اجداد ہمارے مسلمان تھے، ہم اس جہاد کو اس طرح سمجھ نہیں سکتے جیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو انہی میں سے کسی کا یہ قول ہے، انگلش میں ہی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ مسلم نیور forgets that every man born is born to war in one form or another, at one level or another, if not physical, then spiritual. Those who try to ignore this fact are sooner or later enslaved. ترجمہ رف اس کا یہ ہے کہ مسلمان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی جنگ، کسی نہ کسی طرح کے جہاد میں ملوث ہوتا ہے، کسی نہ کسی لیول پر وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر جسمانی جہاد نہیں کر رہا ہوتا تو روحانی جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مسلسل کی اسٹرگل ہے نا، اور جو یہ اگنور کرتے ہیں، جو اس چیز کا خیال دھیان نہیں کرتے، وہ کبھی نہ کبھی غلام بنا لیے جاتے ہیں، یا نفس ان کو غلام بنا لے گا، یا شیطان غلام بنا لے گا، یا معاشرہ غلام بنا لے گا۔ تو فرمایا کہ جو جہاد کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، تو بغیر شکوے شکایت کے جھیلے جاؤ، برداشت کیے جاؤ، آخری سانس تک کیے جاؤ۔ اب یہ آخری سانس تک جو جہاد کرنا ہے نا، اس میں ٹیم بڑی کام آتی ہے، صحبت۔ ایک کی ہمت کم ہونے لگتی ہے نا تو اگلا اس کو کھڑا کر دیتا ہے پکڑ کے۔ تو ٹیم ورک جو کہا گیا ہے نا کہ ید اللہ فوق الجماع، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اجتماعیت کے اوپر۔ واقعی آپ دیکھیں اجتماعیت میں اتنی برکت ہے، ہم سب اتنے کمزور انسان ہیں، تھکن ہونے لگتی ہے کہ بس اب نہیں ہوتا، یہ نہیں کر سکتے۔ کوئی آپ کا ساتھی جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے وہ پکڑ کے آپ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی گر جائے اور ساتھی ہوں تو وہ گھٹنے وٹنے پہنچتے ہیں، اس کے پانی وانی پلاتے ہیں، ذرا سا کھڑا کر دیتے ہیں نا۔ تو یہ جو صراط مستقیم کا سفر ہے اس کو تنہا طے کرنا بڑا مشکل ہے۔ دعا کریں کہ اللہ بہت ہی اچھے ہم کو ساتھی دے دے، مخلص، جو میری آخرت بنانے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں۔ تو پھر کیا کریں گے؟ وہ پکڑ کے آپ کو کھڑا کر دیں گے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے مخلص ساتھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر آپ سے جڑے ہوتے ہیں، پھر آپ کو ان کی نظروں میں بڑا بننے کی فکر بھی نہیں ہوتی، پریٹینڈ نہیں کرنا پڑتا نا ان کے سامنے کہ میں کچھ ہوں۔ وہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں ہم سب ایک جیسے کمزور انسان ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ اچھا اب میں ان کے سامنے کمزوری کا مظاہرہ کروں گی تو کہیں گے لو ہم تو ان کو بڑا اسٹرانگ سمجھتے تھے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ پریٹینڈ ہی نہیں کرنا پڑتا۔ تو یو کین بی یور سیلف، آپ جو ہوتے ہیں آپ اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب آپ ان کے سامنے اپنا اندر کا حال کھول سکتے ہیں تبھی تو وہ آپ کی مدد کریں گے۔ آپ ان کو بتا سکتے ہیں بغیر کسی غلط فہمی کے، اندیشے کے، کہ اب مجھ کو یہ فکر پڑ رہی ہے، تو وہ فوراً آ کے آپ کو سہارا دے دیتے ہیں، وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں، غلط فہمیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ آپ کے گھٹنے جھاڑیں گے، پانی وانی پلائیں گے، ذرا پسینہ وسینہ پوچھیں گے، تھوڑا فریش کر کے پھر آپ کو الحمدللہ پکڑ کے وہ چلا دیں گے۔ تو ایک جماعت کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی کی ہمت جواب دیتی رہتی ہے، کمزوری آتی رہتی ہے، ساتھی اس کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے ہیں، سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو یہ ٹیم ورک جو ہے نا یہ بھی بڑا ہی مبارک ہوتا ہے، بڑا بابرکت ہوتا ہے، ساتھ مل کے چلنا بڑا اچھا ہے۔ تو فرمایا آگے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ آمنو و عملوا الصالحات کا ذکر کیا گیا۔ یاد رکھیں کہ یہ مکی دور ہے۔ جن کاموں کو ہم عمل صالح کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شراب کا حرام ہونا، سود کا حرام ہونا، یہ تمام نیک اعمال ہیں، عمل صالح ہیں۔ اس وقت جب کہ یہ آیت نازل ہوئی ان میں سے ایک چیز کا بھی حکم نہ آیا تھا، نہ کوئی چیز حرام تھی نہ کوئی چیز فرض تھی۔ تو پھر عمل صالح کیا ہوا اس وقت کا؟ کیا جہاد؟
جہاد کیا؟ کس چیز کو جہاد؟ کس سے جہاد؟ آزمائشوں پہ صبر، آزمائشوں پہ صبر، یہ ہے عمل صالح۔ اس وقت کا عمل صالح کہ کلمہ پڑھا اور اس پر جم گئے۔ ایک شخص نے آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بس ایک سیدھی سادی بات بتا دیجئے جو مجھ کو جنت میں پہنچا دے، میں بہت پڑھا لکھا عقلمند نہیں ہوں، میں بہت مشکل باتیں نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، تو کہہ کہ اللہ، میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم جا۔ بس اتنی سی بات آپ نے کہہ دی، استقامت، کلمہ پڑھنا، اس پہ جم جانا، اور رسول جو کہیں ان کا حکم ماننا، ان کی بات ماننا، یہ تمام اعمال صالحہ کی جڑ بنیاد ہے۔ جو یہ کام کر گیا وہ باقی سب کام آسانی سے آگے کر جائے گا۔ جس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو گئی، صبر جس کے اندر آ گیا، اور جو جم گیا اپنے دین پر، وہ دین کے معاملے میں کمپرومائز کا نہیں سوچتا، تو باقی سارے کام آگے آسان ہو جاتے ہیں۔ کلمہ حق بلند کرنا اور پھر اس کو قائم کرنے کے لیے خود کو کھپا دینا، اس کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے۔ تمام نیکیوں کی ماں صبر ہے، اور جو پائنیئرز ہوتے ہیں، جو شروعات کر رہے ہوتے ہیں کسی معاشرے میں نیک کاموں کی، ان کو تو قربانیاں زیادہ ہی دینی ہوتی ہیں۔ جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، درجے بھی تو بڑے بلند ہیں۔ تم پائنیئر بن رہے ہو، لیڈر بن رہے ہو، تو لیڈر کو تو زیادہ ہی محنت کرنی ہوتی ہے، اجر بھی بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے ہاں۔ تو فرمایا کہ ہم تو ان کی برائیوں سے درگزر کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ کانو یعملون میں آپ کو استمراری نظر آ رہا ہے، یعنی کہ جو کام وہ کرتے رہے، ان میں سے جو بہترین کام تھے، اس کے حساب سے ہم ان کے تمام نیکیوں کو ایویلیویٹ کریں گے، ان کی تمام نیکیوں کو بہترین نیکی کے حساب سے ایویلیویٹ کریں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے مجاہد کے لیے کہ برائیوں سے درگزر کر دیا، اور جو ان کے ایوریج کام نہیں لے گا اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں نا کہ ہماری نمازیں، ہمارا روزہ سب بڑا ویری کرتا ہے۔ بعض نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ دل کرتا ہے بس سجدے میں ہی پڑے رہیں، اللہ کے قدموں سے لپٹے رہیں۔ بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ یاد بھی نہیں رہتا کہ 3 پڑھی تھیں کہ 4، دماغ پتہ نہیں کدھر اڑ رہا ہوتا ہے۔ بعض نمازیں بس ایوریج ہوتی ہیں۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایوریج نکال لیتے ہیں نا، مین، ہائیسٹ اور لویسٹ کا ایوریج نکال لیا۔ اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ مجاہدوں کے ساتھ معاملہ، اللہ ان کی بہترین نمازیں لے گا، 2 یا 3 یا 4 بھی اگر ہوئیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے کہ 2 نفل ایسے پڑھ لیے جس میں کہ اس نے دل سے باتیں نہیں کی، یعنی حدیث نفس نہ ہوئی، دل و دماغ ہمارے باتیں کرتے رہتے ہیں نا نماز کی حالت میں بھی، تو اگر ایسے 2 نفل پڑھے جس میں کہ اس نے آپس میں اس کے دل اور دماغ میں باتیں نہ کریں، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو کوشش کر کے ایسا کرتے ہیں کہ 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں بہت اچھی، کچھ اور نہ خیال ہے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کا وہ ایک سٹینڈرڈ بن گیا نا، بیوٹیفل نماز، بیسٹ نماز بن گئی، محسن کی نماز۔ اب وہ جو باقی 10, 15, 20 ہزار نمازیں تھیں، اب آئیں گی قیامت کے دن، اس میں بہت خراب کوالٹی کی بھی، ایوریج کوالٹی کی بھی، اور یہ 4 جو ہیں وہ آپ کی جگمگا رہی ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کیا کرے گا؟ 15-20 ہزار نمازوں کو ان 4-5 نمازوں کے لیول کا کر دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ سوچیں ذرا، ایسے اپ گریڈ کرتا ہے کوئی؟ روزے رکھتے ہیں، بہترین جو روزہ رکھا تھا اس کے حساب سے تمام روزوں کا اجر ملے گا۔ اللہ تو دینے پر تلا ہوا ہے نا، وہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، رحمان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، ودود، بہت زیادہ محبت فرمانے والا ہے، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے رب کی شان ہے، اس کی تو عطا بے انتہا ہے۔ ہم عمل کرنے والے تو بنیں، ہم مستحق بننے کی کوشش تو کریں، ذرا سا صبر تو کریں، پھر دیکھیں وہ کیسے راہیں کھولے گا اور کس طرح وہ نوازے گا۔ آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا لِلْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اب آپ کہیں کہ جہاد کرتے کرتے یہ والدین کہاں سے آ گئے؟
تو جو مجاہد ہے وہ تو خوب سمجھتا ہے کہ اس کا جہاد سب سے پہلے خاندان کے ساتھ ہی تو ہوتا ہے. مشکل ترین جہاد یہی تو ہے. دشمن سے جا کے لڑ لینا تلوار کے ساتھ کون سا مشکل ہے؟ دشمن تو ویسے ہی زہر لگتا ہے انسان کو، نفرت ہے اس سے، دشمنی ہے. دشمنی میں تو ہتھیار استعمال کر لیتا ہے، مار ڈالتا ہے دشمن کو، مار کے خوشی ہوتی ہے. اصل جو تکلیف دہ جہاد ہے، مشکل ترین جہاد ہے، وہ ہے رشتوں سے جہاد کرنا، محبتوں سے جہاد کرنا. اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے تو بعض دفعہ رشتہ دار ہی راستے کی رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا رشتہ داروں میں پہلا ذکر آ رہا ہے والدین کا. اور یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو ہم نے وصیت کی ہے انسان کو، یعنی تاکیدی نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ابو ہریرہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا رغم انفہ، اس کی ناک خاک کا آلود ہو جائے. ایک محاورہ ہے عربی کا، مراد ہے کہ وہ نامراد ہو جائے، کوئی شخص مراد ہے کہ رسوا ہو جائے. عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ جو والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت کر کے ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ تو نامراد ہو گیا. اتنا درجہ، اتنا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے والدین کو، ان کا دل خوش کرنے کا اتنا اجر ہے. اگر کسی کی خوشامد کرنی ہی ہے، فلیٹری کرنی ہی ہے، مکھن لگانا ہی ہے، تو انسان اپنے والدین کو کرے، مکھن لگائے، فلیٹری کرے، خوشامد کرے، ایسی باتیں کرے کہ والدین خوش ہو جائیں، والدین کو ہنسائے، ان کا دل نہ دکھائے. ایسی باتیں نہ کرے کہ والدین کا دل دکھے یا وہ اپسیٹ ہوں. اچھی اچھی باتیں کرے، اچھی اچھی یادیں دلائے، ایسی باتیں کرے کہ والدین خوش ہو جائیں، ان کا غم کم ہو جائے، پریشانی کم ہو جائے، وہ ہنسنے لگ جائیں، ان کا دل ٹھنڈا ہو. تحفے دے سکتے ہیں تو والدین کو تحفے دیجئے، چھوٹے سے چھوٹا بھی تحفہ ہو تو دیں. ایک پھول ہی کبھی لے جائیں ماں کے لیے، کتنی خوش ہو جائیں گی. کچھ پکا کر لے جا سکتی ہیں، پکا کر لے جائیں. کچھ وہاں جا کر ان کی مدد کر سکتی ہیں، کریں. ہم تو ایک شادی شدہ عورت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے والدین کے لیے کیا کر سکتی ہے. تو وہ اس کا یہ انداز ہو، اس طرح سے کرے. ایک بیٹا ہے شادی شدہ، وہ بھی، اس کو تو زیادہ آزادی ہے. شادی شدہ بیٹی کے مقابلے میں شادی شدہ بیٹا زیادہ کرتا ہے نا ماں باپ کا. وہ زیادہ کرے، جتنا کر سکتا ہے پیسے سے کرے، ماں باپ کو دے، خیال کرے، دل بہلائے. اور بیٹوں پر پڑتی بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، زیادہ مزاج بھی انہی کو اٹھانا ہوتا ہے ماں باپ کا. تو جو اٹھائے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اپنا ہی اس کا اجر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے والدین کی خدمت پر، اطاعت پر بہت زور دیا. تفصیل کے ساتھ ہم سورہ بنی اسرائیل میں اس موضوع پر بات کر بھی چکے. کئی جگہ قرآن میں یہ نصیحت آئی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. مسلمان اس بات سے خوب واقف تھے کہ والدین کا کتنا درجہ دیا ہے قرآن نے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب وہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑتے تھے تو والدین بہت ناراض ہوتے تھے کہ ہماری خاندانی روایات، رسومات پر یہ عمل نہیں کر رہا، بلکہ ہمیں بھی منع کرتا ہے، یہ باتیں چھوڑ دو، یہ سب غلط ہیں. اب جو جہاد کر رہا ہے وہ ریلیٹ کر سکتا ہے نا ان سے، اس کو بھی اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. اگر والدین قرآن اور سنت کے پابند نہیں ہیں اور اولاد قرآن اور سنت کی پابند ہونا چاہتی ہے تو والدین کی طرف سے شدت کی ریزسٹنس آتی ہے. اس لیے کہ جتنی ڈانٹیں ماں کی طرف سے آ سکتی ہیں کوئی اور اتنا ڈانٹ بھی نہیں سکتا، اور جتنی دھمکیاں ماں دے سکتی ہے اتنی تو کوئی دھمکی دے بھی نہیں سکتا. اور ماؤں کو فکر تو بہت ہی پڑتی ہے، خاص طور پہ شادی شدہ بیٹیوں کی. پہلی بات تو بیٹی سے یہ کہتی ہے کہ دیکھ لینا تمہارا میاں ایک اور شادی کر لے گا، تم نے جو اپنا یہ حلیہ بنا لیا ہے نا، اب تم دیکھنا کیا ہوگا تمہارے ساتھ. تو اپنی فکر، اپنی بیٹی کی فکر، سب کی فکریں ان کو پڑ جاتی ہیں تو بہت ناراض ہوتی ہیں. بہت کچھ بیٹیوں کو سننا پڑتا ہے اپنے ماؤں کی طرف سے. آج بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا. اب ایسا ایک واقعہ آتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا.
18-19 سال کی ان کی عمر تھی جب یہ ایمان لائے۔ ان کی ماں کا نام حمنہ آتا ہے، ابو سفیان کی بھتیجی تھیں۔ جب پتہ چلا ان کو کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو کہا کہ جب تک محمد کا انکار نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ اب ماں کا حق ادا کرنا اللہ کا حکم ہے، تو کہا اس نے کہ اس کو تو خود پتہ ہے ساتھ کو کہ ماں کا حق ادا کرنا اللہ کا حکم ہے، اگر میری بات نہیں مانے گا تو یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تب آپ نے دیکھا دونوں طرف سے جیسے انسان جو ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ اب اس پر حضرت سعد بہت پریشان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے مسئلہ دریافت کیا، تو اس کا جواب آیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ لیکن اگر وہ بھی تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت مت کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا۔ یہ سن کر حضرت سعد نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں، اگر آپ کے جسم میں 100 روحیں ہوتیں اور ایک ایک کر کے نکلتی رہتیں، یہ دیکھ کر بھی میں اپنا دین نہ چھوڑتا۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بیٹا بے حس بیٹا نہیں تھا، یہ ایسا بیٹا تھا جس کو اپنی ماں بہت پیاری تھی۔ یہ ہے محبت کا جہاد۔ جس ہستی سے سب سے زیادہ محبت تھی اس کے لیے انہوں نے یہ بات کہی، تو ایمان کا اندازہ لگائیے، کیا ماں کا دل ٹوٹا ہوگا آپ کے خیال میں؟ آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ کون سا نرالا دین آیا ہے، تم لوگوں کا دل توڑنے لگ گئے ہو۔ اللہ تو نہیں کہتا کسی کا دل توڑو، لوگوں کا دل رکھو۔ ہاں ضرور لوگوں کا دل رکھیں، لیکن دین کی قیمت پر نہیں۔ اگر دین کی قربانی ان کے دل کا مرہم بن رہی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ایسا مرہم کسی کو مہیا کرنے کی۔ دین قربان کر کے کسی کے دل کو جوڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ دل ٹوٹتا ہے وہ ان کا پرابلم ہے، ہمیں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ہم جان بوجھ کے بدتمیزی کی وجہ سے کسی کا دل نہ توڑیں، وہ گناہ ہوگا۔ اپنی طرف سے انسان تمیز تہذیب کے دائرے کے اندر رہے، حسن سلوک بھرپور کرتا رہے، لیکن اس کی لمٹ اس کو پتہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ بس یہاں لائن ڈرا کر دیتے ہیں، یہ بارڈر ہے، اس کے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ ماں 100 روحیں بھی ہوتیں، ایک ایک کر کے نکلتیں، تب بھی میں یہ دیکھتا، تب بھی اپنا دین نہ چھوڑتا۔ اس کے بعد ماں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ کوئی مکے کی دھوپ میں بیٹھ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی ایسے کر سکتا ہے کہ نہ کھائے اور نہ پیے؟ نہیں، سب دھمکیاں ہیں، یہ صرف دھمکیاں ہیں، خالی خولی، کچھ نہیں ہوتا۔ حقوق العباد حقوق اللہ سے اوپر نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حکم دیا ہے کہ فلا تطعہما، ہرگز ان کی بات مت ماننا۔ اگر وہ تم کو کسی ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہے، شرک فی الحب، شرک فی الاطاعت میں ملوث مت ہو جانا کہیں تم۔ اب آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین ایک حد تک چاہتے ہیں کہ بچے ریلیجس رہیں۔ کس حد تک؟ جہاں تک ماں باپ کا فائدہ ہو، اس حد تک ریلیجس کہ ماں باپ سے پوچھے بغیر کہیں نہ جائیں، ماں باپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کریں۔ تو جتنا ماں باپ اپنا فرما بردار بنانے کے لیے ان کو ریلیجس بنانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اتنے ریلیجس رہیں۔ عملی میدان میں آ کر اکثر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اب زیادہ ریلیجس نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ معاش کے معاملے میں اب بیٹے ہیں، بیٹوں کی نوکری شروع ہو رہی ہے۔ اب بیٹا کہتا ہے کہ اماں آپ نے یاد ہے مجھ کو اسلامک اسکول بھیجا تھا، یا آپ سیٹرڈے کو فلاں کلاسز میں مجھ کو بھیجا کرتی تھیں اور وہاں انہوں نے کہا تھا کہ سود نہیں لے سکتے۔ اب ماں باپ پچھتاتے ہیں، کتنی بیٹا ابھی فی الحال شروع کر دو۔ اب ان کو یہ نہیں اچھا لگتا کہ دین جو ہے وہ معاش پر اثر انداز ہو، اور اتنی اچھی بینک کی نوکری جو ہے میرا بیٹا چھوڑ دے صرف اس وجہ سے کہ وہ جو میں نے اس کو اسلامک اسکول میں ڈالا تھا، وہ جو میں نے سیٹرڈے کی کلاسز میں ڈالا تھا، وہاں اس نے سن لیا تھا کہ سود حرام ہے۔ اب ماں باپ چاہتے ہیں یہ نہ ہو۔ کچھ ماں باپ کا یہ پرابلم ہو جاتا ہے، اس طرح وہ بیک ٹریک کرنا چاہتے ہیں۔
ایک حد تک چاہتے ہیں بس بیٹا ریلیجس ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. پھر بیٹیوں کو ریلیجس تو اٹھاتے ہیں ایک حد تک تاکہ وہ ان کے کنٹرول میں رہیں. خود ہی پھر کہہ دیتے ہیں کہ شادی کے بعد جو شوہر اور سسرال کہے وہی کرنا. تو یہ کیسے ہم اپنی بیٹیوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو تم کو نماز کی عادت ڈالی ہے اور تم کو ہم نے باپردہ بنایا ہے، اب تم جب اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہو اور شوہر کو اگر نہ پسند ہو تو بیٹا سب اپنا حجاب وغیرہ اتار دینا، پہلے بیٹا ان کا دل جیتنا، پھر دیکھا جائے گا. بیک ٹو اسکوائر ون کر دیا بیٹیوں کو. کسی کی بیٹی ہے جس نے کہ پی ایچ ڈی کیا ہے اور ماں رخصت کرتے ہوئے کہے کہ بیٹا پی ایچ ڈی تو کر لیا لیکن شوہر کلاس 1 میں ایڈمیشن دلائے تو لے لینا، جا کے بیٹھ جانا، مونٹیسری میں ایڈمیشن کرا دے تمہارا تو مونٹیسری چلی جانا. کوئی عقلمند بیٹی بات مانے گی یا کوئی عقلمند ماں یہ بات کہے گی؟ تو دین کے معاملے میں کیسے ہم ارتداد پر آمادہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، کیسے ہم لوٹاتے ہیں ان کو زیرو کے اوپر. اتنی محنت کر کے ایمان پختہ کر کے ان کو منافق ہم بنا رہے ہیں نا. ہم نے کہا کہ بیٹا رہنے دو تم اللہ کی بات کو، سسرال سب سے اہم ہے. سسرال کیا کر لے گا؟ وہ خدا ہے کیا؟ ساس کو نہیں پسند پردہ تو ساس کا پرابلم ہے، ساس کو پردہ کرنے پر درس دینا چاہیے بجائے کہ بیٹی سے کہا جائے کہ تم چھوڑ دو. اور کیوں ایسا داماد ڈھونڈا جو کہ پتہ تھا کہ وہ ریلیجس نہیں ہے؟ اس کا عہدہ دیکھ لیا ہوگا، تنخواہ دیکھ لی ہوگی تو بہت بھاگیا نظروں کو یا بہت شکل کا اچھا ہوگا. اس دنیا کے لیے پھر بیٹی سے کہہ دیا تم کمپرومائز کر لو. کتنا ظلم کرتے ہیں نا بیٹیوں کے اوپر. تو اگر ہم میں سے کسی کی بیٹی ہے جو کہ الحمدللہ شریعت کی پابند ہے، اب اس کو اس طرح کی نصیحتیں کرنے کی بالکل ضرورت نہیں. ماؤں کو آگے سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، ان کی ٹانگ نہیں گھسیٹنے کی اور ان کو پیچھے لے آئیں پکڑ کے. تو بات یہ ہے جو یہاں پہ فرمائی گئی کہ اگر اللہ کی نافرمانی میں کوئی حکم دے، چاہے ماں بھی دے، مت بات مانو. کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو ناراض کر کے. سب اپنی اپنی قبر کو اور قیامت کے دن کو یاد رکھیں جہاں کہ یوم یفر المرء من اخی والی بات ہوگی کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، ماں باپ سے بھی بھاگے گا اور اولاد سے بھی بھاگے گا. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا. اس وقت کو انسان یاد رکھے کیا نفسی نفسی کا وہ عالم ہوگا. دنیا میں اگر کچھ لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں، چھوڑنے دیں، جانے دیں ان کو. کچھ لوگ کٹتے ہیں تو انسان کہیں سے جڑتا بھی تو ہے، کچھ اس کو اچھے ساتھی مل بھی تو جاتے ہیں. ہر چیز ریپلیس ہو جاتی ہے دنیا میں، یاد رکھیے گا. محبتیں بھی ریپلیس ہو جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ ریپلیس نہیں ہو سکتی، وہ بھی ہو جاتی ہے. لوگ اگر اپنی محبتیں واپس لیتے ہیں تو ان سے کہیں ٹھیک ہے، اٹس یور اون وش، آپ کا اپنا یہ خیال ہے، آپ کی اپنی چاہت ہے، آپ اپنی محبت واپس لینا چاہتے ہیں لے لیں. رونا پیٹنا ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کسی کو بھی. کتنا انسان پریشان ہو اس کے لیے اللہ ریپلیس کر دے گا بہتر چیز سے. اور جس سے انسان اللہ سے دعا یہ کریں کہ ایسے انسان کی محبت دل میں آئے جو خود اللہ سے محبت کرنے والا ہو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ المرء مع من احبہ، ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے کہ اس نے محبت کری. آگے فرمایا آیت 9 والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. بتا دیا اللہ صالح صحبت دے گا. وجعلنی من الصالحین، اللہ مجھ کو صالحین میں شامل فرما دے. اللہ کرے گا. تو دعا کرنی چاہیے انسان کو کہ اللہ میں اپنی آخرت بنانے کے لیے محنت کروں اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنوں. تو دعا کریں کہ اللہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو بجائے کہ صحیح چیز کو غلط کیا جائے، غلط چیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے جہاد کا میدان. جہاد کا میدان یہ نہیں ہے کہ محبتوں کے دباؤ میں آ کر انسان صحیح بات کو چھوڑ بیٹھے. اور جس کا جتنا جہاد زیادہ ہے اور سخت ہے، اللہ کو سب علم ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ
اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین. لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہہ دیتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ یہاں پر ایک سوال پر اس آیت کا خاتمہ ہوا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں، اللہ تو سب جانتا ہے کہ دنیا والوں کے دلوں میں کیا کچھ ہے. اب آپ دیکھیں، پھر آزمائشوں کا ذکر آ رہا ہے. پھر اس مکے کے ماحول کو اور ابو جہل کو، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط کے مظالم کو ذہن میں لے آئیے. سامنے تو یہی نظر آ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں. ابو جہل تنگ کر رہا ہے، امیہ بن خلف تنگ کر رہا ہے. آزما تو اصل میں اللہ رہا ہے، یہ تو بس ذریعہ بنے ہیں. انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں کہ وہ کسی کو دین سے ہٹا دے یا دین کی ہدایت دے دے. انسان تو صرف ذریعہ بنتے ہیں، مینز بنتے ہیں. اور ذریعہ بننا یہ ان کے اختیار میں ہے کہ وہ ہدایت دینے کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں یا ہدایت سے ہٹانے کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں. یہ چوائس ہے ان کے پاس، اور اسی کے حساب سے جزا یا سزا کے مستحق ہوں گے. قیامت کے دن حساب کتاب اس بات پر ہوگا کہ انہوں نے خود کس کام کا ارادہ کیا اور اپنی صلاحیتیں اور کوششیں کس طرف لگائیں. فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے. فیصلہ اللہ کا تھا کہ مجھے بلال کو آزمانا ہے. ذریعہ بنا امیہ بن خلف. اور یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس چیز کا ذریعہ بننا چاہتا ہے. اب جس کو آزمایا جا رہا ہے اس کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے. اگر اللہ کی محبت سپریم ہوگی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کیٹیگری میں آتے ہوں گے، آزمائشوں سے کامیابی سے گزر جائیں گے. لیکن اگر مال، جان، رشتہ داروں کی محبت زیادہ ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں، تو لوگوں کی طرف سے ڈالے ہوئے فتنوں میں ناکام ہو جائیں گے. جو آزمائشیں آ رہی ہیں لوگوں کے ذریعے، اس میں ناکام ہو جائیں گے. تو خود ترازو کو ٹلٹ کیا، فتنے میں ثابت قدم نہ رہ سکے، لہذا اپنا نقصان کیا. تو اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہ سے باز آ جانا چاہیے. ایک شخص ہے، اس نے کیا کیا؟ بندوں کی دی ہوئی تکلیفوں سے ڈر کر ایمان اور نیکی سے باز آ گیا. تو یہ تو اچھا نہ کیا اس نے. اسی کا یہاں ذکر ہے کہ انسانوں کی طرف سے ڈالی گئی آزمائش کو ایسا سمجھنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ کا عذاب ہے. یہ دنیا کی آزمائشیں قیامت کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو دور کرنے کا انشاءاللہ تعالی باعث بنیں گی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ جاتی ہے تو یہ شخص انعام لینے کے لیے آ کھڑا ہوتا ہے. یعنی لڑائی کے وقت پیچھے، انعام کے وقت آگے. دینے میں سب سے پیچھے، لینے میں سب سے آگے. اپنے حصے کی مشکل نہیں اٹھائی، آزمائش میں ناکام ہو گئے، اپنا بوجھ بھی دوسروں کے سروں پہ ڈال دیا، خود فرار کا راستہ اختیار کیا کوئی ایکسکیوز بنا کر. اور جب مشکل دور ہو گئی تو فائدہ اور گلوری شیئر کرنے کے لیے آ گئے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم نے بھی تو بڑا ایفرٹ کیا تھا، یاد ہے. تو یہ ان کا رویہ ہوتا ہے. قربانی دینا نہیں چاہتے، صلہ پانا چاہتے ہیں. یہ ان کی ٹیم ورک کا تصور ہے. کام کچھ اور لوگ کر لیں، جب کامیابی ملے گی تو ہم شیئر کرنے آ جائیں گے. باسکنگ ان ریفلیکٹڈ گلوری. اسی طرح کا رویہ، اسی طرح کی ذہنیت اور سوچ دراصل نفاق کی ابتدا ہے. اسی سے نفاق شروع ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون. اب پھر آپ دیکھیں، نفاق کا ذکر ہے جبکہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ابھی مکے میں موجود ہیں مسلمان. یہ سورت تقریباً 5 نبوی کی سورت ہے.
نفاق کا پودا تو مدینے میں جا کر لگا تھا، مکے میں نفاق کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ایمان پہلے دل میں آتا تھا، اظہار بعد میں کرتے تھے، اور جان ہتھیلی پر رکھ کر ہی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تھے، ڈکلیئر کرتے تھے کہ میں مسلمان ہوں۔ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اب میری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ مکے میں حال تھا۔ منافق کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ منافق تو کبھی دل سے ایمان لاتا ہی نہیں، صرف زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے تاکہ دنیاوی فائدے حاصل کر لے۔ مکے میں ایمان لانے میں کوئی دنیا کا فائدہ نہ مل رہا تھا، بلکہ جو کچھ پاس پلے ہوتا تھا وہ بھی چلا جاتا تھا۔ تو پھر یہاں نفاق کا ذکر کیوں، کس کانٹیکسٹ میں ذکر کیا گیا؟ بات کیا ہے؟ پچھلی آیت سے اگر آپ اس کو جوڑیں، بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں آنے والی آزمائشوں پر گھبرا اٹھنا، مصائب پر پریشان ہو جانا، دل تھوڑا کرنا، شکوے شکایتیں شروع کر دینا، ہائے واویلا مچا دینا، پچھلی قربانیوں کا ذکر شروع کر دینا، اور نیکی پر آگے قدم نہ اٹھنا، فریز ہو جانا جس جگہ ہو وہاں پر، یہی نفاق کا نقطۂ آغاز ہے۔ تو اگر ہم میں سے کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے اوپر پڑنے والی پریشانیوں کا ذکر بہت کرنے لگ گئی ہوں، تو سمجھ لیں کہ یہی نفاق کا آغاز ہو رہا ہے، اس کو یہیں پکڑ لیں۔ ابھی تو یہ ایک نقطہ ہی ہے دل کے اوپر، ابھی اس کو مٹا دیں جہاد کی قوت سے۔ اگر نہ مٹایا، اب یہ پھیل پھیل کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، انسان پکا منافق ہو جائے گا۔ اب پھر رخ آپ دیکھیں بدل رہا ہے خطاب کا۔ اب آپ دیکھیں سورہ عنکبوت کے جس پہلے رکوع میں آپ کو یہ خطبے کا انداز، اوریشن کا انداز جو ہے قرآن کا، ڈیوائن اوریشن کا انداز بڑا کھل کے سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خطاب کا رخ کیسے چینج ہو رہا ہے؟ جیسے مخاطب ہوتا ہے نا، اب وہ جس طرف بھی رخ کر لے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھ سے بات کی جا رہی ہے۔ کتاب میں تو لکھا جاتا ہے کہ اب بات اس سے ہو رہی ہے، اب بات اس سے ہو رہی ہے۔ جب خطاب ہوتا ہے، اوریشن ہوتا ہے، تو بات سننے والے بھی سامنے ہوتے ہیں، بات کہنے والا بھی سامنے ہوتا ہے، اور جس طرف کو وہ رخ کر کے بات شروع کر دے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بات ہم سے کی جا رہی ہے۔ تو یہ قرآن کا انداز ہے نا۔ قرآن کیا ہے؟ اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، الہامی خطبات کا مجموعہ ہے قرآن دراصل۔ اس مجموعہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح خطاب کا رخ بدلتا رہتا ہے، مخاطب کیسے چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی ان سے بات، کبھی ان سے بات، کبھی ان سے بات۔ اب بات فرمائی جا رہی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ یہ کہتے ہیں، فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے۔ اب اس میں پھر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیے، اس اسٹرگل کے اندر جائیے جو کہ ینگ جنریشن اور اولڈ جنریشن کے درمیان ہو رہی تھی، اگلی نسل اور پچھلی نسل کے درمیان ہو رہی تھی۔ اولاد ایمان لا رہی تھی، ماں باپ پچھلے دین پر تھے، شوہر ایمان لا رہا تھا، بیوی پچھلے دین پر تھی، یا وائس ورسا۔ اب مخالفتیں کس طرح ہوتی ہیں خاندان کے اندر، فیملی پالیٹکس کیسے چلتی ہے؟ پہلے تو جب کوئی خاندان میں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے جو کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو پہلے تو خاندان والے ہی اسے نمٹنا چاہتے ہیں، پہلے تو وہی پریشان ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کھینچ کے دوبارہ اپنے جیسا بنا لیں۔ تو انداز کیا ہوتا ہے؟ شروع میں ضروری نہیں کہ انداز کھلم کھلا مخالفت کا ہو، لیکن نفسیاتی حربے استعمال کیے جاتے ہیں نا، سائیکولوجیکل ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں، ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے،